حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا اس طرح سے امتحان لیا کہ سیچرڈے یعنی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کو حلال کر دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آیا کرتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر اس کو خشکی میں لے جا کر حوض بنا لو، اور جب سیچرڈے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کو منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلی نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو جائیں گی یعنی کہ قید ہو جائیں گی تو یہ ان کا شکار ہی ہوگا۔ تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کر رہے تھے، ان سے بیزار ہو کر شکار سے بہت دور چلے گئے تھے۔ ان کو اکثر کہا کرتے تھے کہ باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور دوسروں کو منع کرتے تھے کہ بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے والا یعنی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ، کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ اور مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور ساتھ میں ان کو بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو تو پہچان گئے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی نہ کھا سکے اور نہ ہی کچھ پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ہلاکت سے بچ گئے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے سورہ بقرہ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اور سورہ اعراف کی ایک آیت کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے میں تھی، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، شاید انہیں ڈر ہو جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیا، اور وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اگر آپ اس واقعے پر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، کیونکہ یہ آزمائش تھی۔ ہفتے کے دن میں ہی وہ مچھلی آیا کرتی تھی، باقی دنوں میں آتی تھی مگر بہت کم۔ یہی تو اصل میں ان کی آزمائش تھی۔ تو اس کے بعد شیطان ان کے پاس آتا ہے، ان کو مشورہ کچھ اس طرح سے دیتا ہے
اس مشورے میں بیسیکلی وہ یہی کہتا ہے کہ تم لوگ نالیاں بنا لو، کیونکہ جب سیچرڈے یعنی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اس نالیوں سے گزریں تو اس کو بند کر دینا۔ آپ اس مچھلیوں کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مچھلیوں کو پکڑنا نہیں ہے، پکڑنے سے مراد ہاتھ سے پکڑنا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے اس کام سے روک دیا کہ اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑنا، بلکہ اس کو اس سے اگلے دن پکڑ لینا، اس دن اس کو قید کر لینا۔ مگر اس کم عقل قوم کو یہی سمجھ میں نہیں آئی کہ اصل میں اسی کو تو پکڑنا کہتے ہیں۔ لہٰذا اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت سزا دی۔ سزا میں ان لوگوں کو بندر بنا دیا، اور روایت میں واضح ہے کہ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ خود ہی سوچے کہ ایک غلطی کی وجہ سے ان کو زمین سے ہلاک کر دیا گیا، اور سوچے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے گئے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔